نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 8th لیسن ہے۔ سمپل جنہ کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ پارٹ 1 ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ اور پارٹ 2 ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی۔ ہم ابھی تک پارٹ 1 میں شامل شکرانے کے 2 جملے اور 5 قرآنی آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 6ٹھی آیت کا ذکر کریں گے۔ سورہ منافقون 63 نمبر کی سورہ ہے اور اس کی 9ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو وارن کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے مومنو، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کورس میں شامل شروع کی 4 آیات پر غور کرنے کے بعد جب انسان جنت کا طلبگار ہو جاتا ہے تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گزشتہ آیت میں کامیابی کے راز بتاتے ہیں اور آج کی آیت میں خسارے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر پچھلی آیت پر عمل کرو گے تو جنت کے مستحق، اور اگر اس آیت میں بتائی گئی نصیحت کا خیال کرو گے تو خسارے سے بچ جاؤ گے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ اس آیت میں بھی اگین ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کو وارن کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صرف ایمان سے کام نہ چلے گا کہ زبان سے ایمان لے آئے اور بس بیڑا پار، جنت آپ کی ہوئی۔ نہیں، بلکہ اور بھی بہت ساری باتوں پر عمل کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے مومنو، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کو یاد رکھنے سے۔ یعنی تم مال اور اولاد میں اتنے منہمک نہ ہو جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دل و دماغ سے غائب ہو جائیں۔ یہاں جو 2 چیزیں غفلت کا سبب بتائی ہیں ان میں سے ایک ہے مال اور دوسری ہے اولاد۔ حالانکہ دونوں چیزیں ان کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن اگر غور کریں تو مرد حضرات مال و دولت کمانے کے چکر میں اپنی عمر کا بڑا حصہ لگا دیتے ہیں، اور خواتین اولاد کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دیتی ہیں، اور یہ دونوں ان دونوں نعمتوں کے دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ مرد حضرات ایسا مال کمانے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ 20-25 سال سے شروع ہو کر 60-70 سال تک کی عمر تک وہ اسی میں محو رہتے ہیں۔ دولت کمانا منع نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا رزق حلال عین عبادت ہے، لیکن رزق کے چکر میں رزق دینے والے کو بھول جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اسی طرح خواتین تو بس بچوں کے لیے فدا رہتی ہیں اور اپنی آخرت کا انہیں ہوش ہی نہیں رہتا۔ بس بچے بچے بچے، اور بچے دینے والے کی طرف سے بے پرواہ رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بچے دیے، ان کو ذمہ داری سمجھ کر پورا کریں،
نہ کہ ان میں غرق ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ ساری نعمتیں ہماری دی ہوئی ہیں، زندگی ہماری دی ہوئی نعمت ہے، گھر بار ہماری نعمت ہے، بیوی ہو یا شوہر، بچے ہوں یا والدین، سب ہماری نعمتیں ہیں۔ بس یہ نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہی تم کو ہم سے دور لے جائیں۔ مال و دولت کماؤ، منع نہیں، بچوں سے محبت کرو، منع نہیں، لیکن ان نعمتوں کو دینے والے کو نہ بھلا دینا۔ اگر ذہن میں یہی رہے گا کہ مال و دولت کما لیں یا بچوں کے پیچھے اپنی جان لگا دیں، تو سمجھ لیں کہ آگے فرما رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں موجود وارننگ سننے کے بعد بھی اگر اسی مال اور اسی اولاد کے چکر میں لگے رہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھولے رہیں گے تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ ہم اگر تھوڑا ماضی میں جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کیسے ہوتے تھے۔ اگر ہم داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے معمولات دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دونوں بادشاہ تھے، لیکن اتنی بڑی سلطنت سنبھالتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل و دماغ پر ہر وقت چھائے رہتے تھے، اور مال و دولت نے ان کے دلوں پر پردہ نہیں ڈال دیا تھا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، اور قرآن پاک میں ہی ان کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے، یعنی اتنے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی یعقوب علیہ السلام کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھولے نہیں، اور یہ تینوں مال و دولت اور اولاد میں کھو کر نہیں رہ گئے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ تھوڑی سی دولت اور ایک دو بچوں میں ہی اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل و دماغ سے بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں کامیابی کے راز، آج کی آیت میں خسارے کی نشاندہی کے بعد اور ماضی کے مثالوں کو سننے کے بعد بھی اگر ہم اپنی پرانی ڈگر پر ہی چلتے رہیں گے تو سمجھیں کہ ہم بہت بد نصیب ہوں گے، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ان نعمتوں میں غرق رہنا ہے یا پھر ان سے آگے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے دن کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی نعمتیں ہمارے لیے خسارے کا باعث بن جائیں۔ اگر ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غفلت سے نکلیں گے تو پھر نیکسٹ لیسن سے ہی ہم بتائیں گے کہ غفلت سے کیسے نکلا جائے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور جنت کے مستحق بن پائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم 7ویں آیت پر بات کریں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔